ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو، تو وہ بھاگ گئے طائف۔ ان کو کسی نے کہا جو آ کے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دیتا، اور جو آ کے معافی مانگے اس کو معاف کر دیتا۔ تو کہنے لگے میں نے منہ چھپایا اور چپ کے راستوں سے مدینے پہنچا۔ اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، سب ایسے ہوئے۔ تو ان کا چہرے سے کپڑا ہٹایا، تو کہنے لگا مجھے امن چاہیے، میں امن کا طلبگار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اواشیون انت، تو وحشی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر کوئی آ کر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو آپ پناہ دیں، تو تجھے پناہ ہے، کچھ نہیں، بول بیٹھ۔ تو کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نا، مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں۔ آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا، آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے، قتل کرے، زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی۔ تو میں نے تو یہ سارے کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے کہا لگا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے، جو اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگا ایمان بھی لاؤں، توبہ بھی کروں، اچھا عمل بھی کروں، یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو اس پر کہنے لگا وحشی آپ مجھے قتل تو نہیں کریں گے نا، مجھے امن تو ہے نا؟ آپ نے کہا ہاں ہے۔ کہا اچھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس سے چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، کیا میرے نبی کا ظرف ہے چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہے ہیں، اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا، ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیے گئے، پیٹ چیر دیا گیا، کلیجہ ہندا نے چبا لیا اور سارا آنتیں نکال کے باہر پھینکنے، اور آپ ان کی میت پر اتنا روئے تھے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ روئیں نہیں، ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، ہم نے عرش پہ لکھوا دیا۔ تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو، اور میرے کہا، اب آدمی سگی اولاد کو کہتا تو میرے چنے جمع ہیں، جب وہ نافرمان ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے، نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا ہاں اے گل ٹھیک۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتا یار، میرا چچا تو شیر تھا، تو نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر اس نے ساری کہانی سنائی کہ مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا، ان کا غلام تھے یہ، کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم السلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا، اس سے میرے اوپر اتنا خوف تھا،
اور آپ کے گرد جانا ویسے مجھے پتہ تھا محال ہے، چاروں طرف پیرا ہے۔ میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے، تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسی اس کی نظر بھی چل رہی تھی۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا، تو وہ اندھا دھند، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچھا پھینکا، تو ان کے لگا، تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے، حالانکہ مجھے پتا تھا میرا برچھا وار کام کر گیا ہے۔ تو پیچھے آوازیں، ابا ہمارا، ابا ہمارا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ تو اس پر اللہ کے نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کی لڑیاں لگ گئیں آنسوں کی، حالانکہ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے، میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو